شاہ صاحب، انسانوں کے کئی مزاج ہیں اور ان مزاجوں میں ایک مزاج شدت کا مزاج ہے سر. کچھ لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں سر، ہر چیز کو سر وہ حد پہ جا کے سوچتے ہیں. وہ سیاست میں ہوں، وہ مذہب میں ہوں، وہ کسی بھی معاملے میں ان کا سر درمیان نہیں ہوتا سر. میانہ روی نہیں ہوتی، رویے کی میانہ روی نہیں ہوتی سر. میں سر جاننا چاہوں گا، یہ ایکسٹریمسٹ جو مزاج ہے سر، یہ بائی برتھ ہے، یہ نرچر ہے، یہ کسی واقعے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ مذہبی ہونے سے ہو جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو مذہبی ہوتے ہیں وہ شدت پسند ہو جاتے ہیں سر. اس کی کیا سائیکالوجی ہے، اس کا کیا منطق ہے؟ اور بالخصوص یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جن کا واسطہ کسی ریجڈ یا ایک شدت پسند کے ساتھ گاہے بگاہے رہتا ہے. وہ کیا کرے؟ اور اگر ہمیں کوئی شدت پسند سن رہا ہے تو اس کی نرمی کی کوئی گنجائش، اس کے لیے کوئی نصیحت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے یہیں پر بارہا اس موضوع پہ گفتگو ہوئی کہ انسان کی پرسنالٹی، وہ فاؤنڈیشنز اس کی لے ہوتی ہیں اس کی پیدائش کے فوراً بعد سے، اور بائی دا ٹائم بچہ 3 سے 5 سال کی عمر تک ہوتا ہے فاؤنڈیشنز لے ہو چکی ہوتی ہیں. بعد میں گھر کا ماحول، اسکول کا ماحول، انوائرمنٹ جہاں وہ وقت گزار رہا ہے، وہ مل کر اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کی پرسنالٹی کی بلڈنگ اکارڈنگلی بلڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہے. شدت پسندی اور حقائق کے مطابق بات کو ظاہر نہ کرنا عام طور پہ وہاں جنم لیتی ہے جہاں جبر ہوتا ہے. تو ایسے بچے جن پر بہت سخت کنٹرول کیا جا رہا ہو ماں باپ کی طرف سے، وہ غلط بیانی کرنا سیکھتے ہیں، کیونکہ انہیں آسان ترین اسکیپ اسی میں ملتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر لیں. جہاں بہت شدت کے ساتھ مذہب کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہو، وہاں یہ اسکیپ روٹ بچے لینا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ شدت پسندی کی طرف نہ جائے، غلط بیانی کی طرف نہ جائے، چیزوں کو ہم سے چھپائے نہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں اپنے رویے دوستانہ کرنے پڑیں گے. میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت ہمیں جگہ عطا فرمائے، انتقال کر گئے. وہ بڑی پرانی بات ہے، آج سے یوں سمجھ لیجیے تقریباً کوئی 35-36 سال پہلے. ان کا کوئی کام تھا، اس کے لیے میرے ساتھ گئے ہوئے تھے. تو واپسی پہ کہنے لگے کہ یہاں میرے بیٹے کا دفتر ہے، 1 منٹ ہم بیٹے کے آفس میں ہوتے جائیں. گئے تو ان کا بیٹا نہیں تھا. تو بیٹے کے کمرے میں ہم نے بیٹھ کے کافی وغیرہ پی، کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا. تو جب ہم جا رہے تھے تو ان کا بیٹا آ گیا، تو پھر واپس بیٹے کے کمرے میں آ گیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ایسی بات کی کہ میں انتہائی پریشان ہوا اس بات کو سن کے. اس کو اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ خرم، I was sitting in your chair for half an hour, but I didn't receive any phone call from your girlfriend. When I was of your age, I had 20 girlfriends. تو میرے کان میں سے دھواں نکل گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہاں تو چپ رہا کہ بیٹا سامنے بیٹھا تھا. باہر آ کے میں نے کہا کہ یار آپ کو شرم نہیں آئی کہ بیٹے کو کیا راہ دکھا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے شاہ صاحب یہ جوان ہے، اللہ نے شکل صورت اچھی دی ہے، اسے اللہ نے پیسہ دیا ہے، میں یہ مان ہی نہیں رہا سکتا کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، تو یہ ضرور مجھ سے چھپا کے کچھ کر رہا ہے. تو میں اسے انکریج کر رہا تھا کہ یہ مجھے جو کرنا ہے میرے علم میں لا کے کرے، تاکہ جب یہ لائن کراس کرنے لگے تو میں اسے روک لوں. ایسے کرنا آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. وہاں پر بیٹی کے درمیان اس قسم کا تھا تو وہ چپ ہو گیا آگے سے. کچھ دن کے بعد یہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گیا اپنے کسی کام سے.
تو کام سے فارغ ہو گیا، فلائٹ میں بھی وقت تھا، تو کہنے لگا آئے میں آپ کو اپنے ایک دوست سے ملاؤں. وہاں گئے تو پتہ لگا کہ ان کے دوست تو امریکہ کورس پر گئے ہوئے ہیں، ان کے بھائی بیٹھے ہیں. تو ان کے بھائی ویزیبلی پریشان تھے، تو بات ہمارے ساتھ کر رہے تھے لیکن صاف پتہ لگتا تھا کہ مینٹلی وہ کہیں اور ہیں. تو تھوڑی دیر میں میرے دوست نے ان سے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ اپسیٹ ہیں؟ کہنے لگے بھائی تو گئے ہوئے ہیں امریکہ کورس پہ، ان کا بیٹا ایک بچی کے ساتھ گھر سے چلا گیا ہے، وہ بچی کے والدین نے تھریٹ کیا ہے بہت شدت کا، تو میں پریشان ہوں. تو خیر باقی باتیں چھوڑیے. وہ تو باہر نکل کے مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ بھی آپ جیسا باپ ہے جو بچوں کے ساتھ ایک ڈسٹینس قائم رکھتا. اب ان کے سر پہ پہاڑ ٹوٹا. تو میں اپنے بیٹے کو جو اس دن کہہ رہا تھا اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات. واقعی میری سمجھ میں آ گئی بات، اور اس دن کے بعد سے میں اپنے اولاد کے ساتھ خاصا دوست بن کے رہنے لگا. یہ جو دوستانہ رویہ ہے ماں باپ کا کہ ایز اے فرینڈ بہت کلوز ہیں، ایز پیرنٹس اور اولاد تو ایک دوسرے سے ہم پیار بہت کرتے ہیں، لیکن وہ جو کلوزنس ہے دوستی والی، وہ ایک ایسی چیز ہے جو بچے کو ایک بیلنسڈ پرسنالٹی دے دے گی. اس میں شدت پسندی نہیں ہوتی. اور یہ جو آپ نے کہا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک خاص طبقے کے لوگ ادھر کو جاتے ہیں، ہم لوگ بنیادی طور پہ جذباتی ہیں، تو ہماری محبت میں بھی اتنی ہی شدت ہے جتنی نفرت میں ہے. تو ہم اپنی محبت میں ریڈ لائنز کراس کر جاتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر دوڑائیے، وہاں اعتدال، تحمل، بردباری، برداشت بہت نمایاں نظر آتی ہے. آپ نے کمال درجے کی برداشت، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے ہر موقع پر. اگر ہم وہیں سے روشنی لے لیں کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کی برداشت، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ فرماتے تھے ہر موقع پر، تو ہم بھی اسی سنت پہ عمل کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. شاہ صاحب، بدگمان ہونا، بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا یا کسی کے بارے میں ایسا سوچنا جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور یہ سوال کہہ لیجئے کہ ایک ایسے شخص کا سوال ہے جو بدگمان ہے، جو بدگمان ہو جاتا ہے اور کبھی وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ میں تو بہت بدگمان ہوں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کیا عمل ہے جس سے وہ اپنی بدگمانی کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس چیز کے کئی ایک ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس کے. وہ آدمی بدگمان ہو جائے گا جس نے پے در پے دھوکے کھائے ہیں. وہاں اس کی تھنکنگ کاشیس ہونے کے نام پر بدگمانی کی طرف چلی جائے گی. پھر جس ماحول میں اس نے پرورش پائی ہے اس ماحول کا اثر ہے، جہاں اس کے حقوق پامال ہوتے رہے ہیں اور وہ آواز نہیں اٹھا سکا، تو اس کی سوچ میں بدگمانی کا عنصر آ جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے قصے میں بدگمان ہو جاتا ہے. اگر کہیں وہ کسی سمجھدار آدمی کے ہاتھ سے چڑھ جائے بندہ، تو جہاں اس نے بدگمانی کا اظہار کیا ہے اس کو ٹوکے نہیں، لیکن جب اس کی بدگمانی غلط ثابت ہو تو اسے پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ دیکھیں آپ اس آدمی کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے، تو وہ تو ایسا نہیں نکلا. تو دو چار موقعوں کے بعد پھر وہ بہتر ہو جائے گا. جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو اب تو ہمارے یہاں حکومتی سطح پر بھی یہ رویے آ گئے ہیں کہ پبلکلی ہم دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں، دوسروں کی نیت پہ شک کرتے ہیں،
دوسروں کے اقدامات ان کے بارے میں بدگمان ہوتی ہیں. جی سر. تو یہ ٹرکل ڈاؤن تو کرتی ہے چیز. جی نیچے حکومت سے شروع ہوگی تو عوام میں آئے گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں جب ہم پبلکلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا محتاط رہنا چاہیے. اور پھر ہمیں تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اسلام میں تہمت کی سزا ہے. تو جب ہم کسی شخص کے بارے میں, اور پھر دیکھیے ایک حدیث ہے کہ جس مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ نہیں ہے, میں یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں, جی سر. ترجمہ نہیں, بہت سخت وعید ہے اس پر. کسی کی صرف بدگمانی پر بیس کر کے کسی کے بارے میں کوئی بات کر دینا کہ اس کی عزت محفوظ نہ رہے, اس پر حرف آ جائے, یہ مناسب نہیں ہے. ویسے مسلمان ہمیں دوسرے کی عزت کا پاسدار ہونا چاہیے. ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کی توہین ہوتی ہو, کسی کی عزت پر حرف آ جائے, کسی کی تضحیق ہو جائے. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. مسلمان ان چیزوں سے بہت اوپر ہے. سر ہم نے تازہ میری ٹیم نے اور میں نے MBTI پڑھی ہے سر. یہ انسانوں کی 16 قسمیں ہیں سر. جی. اور اس کی بنیاد پہ اب دنیا میں ہائرنگ ہو رہی ہے. جی. اچھا سر, MBTI 16 انسانوں کی قسمیں پڑھنے کے بعد ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان مختلف ہے. ہر بندے کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے, ہر بندے کا نرچر مختلف ہے, ہر بندے کی نیچر مختلف ہے سر. سر ہمیں باحثیت ایک سوسائٹی کی اگر بات کروں سر, یہ سوسائٹی خود شناس نہیں ہے سر. کیا ایسا کچھ ہونا چاہیے نصاب میں, سسٹم میں, کتاب کی شکل میں, مینٹورز کی شکل میں, کہ سوسائٹی کی خود شناسی بڑھے اور ٹالرنس بڑھے؟ سر ٹالرنس آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو کیا یہ خود شناسی کے اسباق ٹالرنس بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ جو MBTI ٹیسٹ ہے جس سے ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ ان 16 اقسام جو انسان کی انہوں نے اسٹیبلش کی ہیں اس میں اس کا تعلق کس قسم سے ہے, بڑی اچھی بات ہے. انسان کو علم سیکھنا چاہیے. لیکن اگر آسان الفاظ میں بات کریں جس کو ایک مجھ جیسا ان پڑھ آدمی بھی سمجھ پائے, اگر ہم اس بات کو یوں کہہ لیں کہ یہ کائنات ہمارے رب کی تخلیق ہے, سبھی انسان رب کے بنائے ہوئے ہیں, سبھی مخلوقات جتنی بھی ہیں, تو ہم انسان کو ڈسکس کر رہے ہیں اس لیے میں صرف انسان کی بات کر رہا ہوں. ہر انسان کو رب تعالیٰ نے اپنی انفرادیت میں پیدا کیا ہے, ایک انسان کی حیثیت سے پیدا ہوا ہے. اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے ہر انسان کی, جو بہرحال دوسرے سے مختلف ہے. ہر انسان کی ایک نیچر ہے جو دوسرے سے مختلف ہے. ہر انسان کی عادات ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہیں. تو اس کو ہم 2 طریقے سے لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ میرے رب کی تخلیق ہے, میرا رب آقا ہے, میں اس کا غلام. اور ایک غلام کو یہ حق نہیں کہ آقا کی تخلیق پر انگلی اٹھا سکے. تو ہمیں ہر انسان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ایز ہی از, اور وہ ایکسیپٹ ہوگا صرف تحمل اور بردباری کے ذریعے سے. کہ اگر میں یہ سوچ لوں کہ آخر لوگ بھی تو مجھے میری خامیوں کے ساتھ قبول کیے ہوئے ہیں, تو میں کیوں نہیں قبول کر سکتا؟ تو میں قبول کرنے لگوں گا لوگوں کو. ایک اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے کہ جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم برائی سے نفرت کریں, برے آدمی سے نہیں. یہ جتنے بھی عالم گزرے ہیں, بڑے بڑے درویش, فقیر, ان لوگوں کے رویے کو اگر دیکھیں زندگی میں, انہوں نے ہمیشہ برے آدمی کو, جس کو سبھی دھتکارتے ہیں, اسے سینے سے لگایا ہے. اور ان موسٹ آف دی کیسز وہ برا آدمی اچھا انسان بن گیا. ہم دوسرے آدمی سے دور بھاگنے کے بجائے
اس کو قریب کر کے اس کے اندر پائی جانے والی کئی خامیوں کو دور کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، لیکن یہ ہوگا پیار محبت سے۔ ڈر اور خوف سے صرف منافقت پیدا ہوتی ہے، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح ہوتی صرف محبت سے۔ کیا بات! اچھا سر، ایک کتاب میں نے پڑھی سر، اس کتاب کا نام تھا دی پاور۔ اچھا، دی پاور کتاب رونڈا بائرن کی کتاب تھی سر، اور یہ دی پاور آف لو تھی، جی پوری کائنات کے لیے محبت، یعنی ذرہ ذرہ پتا پتا ہر چیز کے ساتھ آپ کا ایک محبت کا تعلق ہے۔ ایون وہ کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ جنہوں نے برا کیا وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، بے انہوں نے شک، تو بہت بڑا احسان کیا۔ بے شک، ممکن ہے کسی برا کرنے والے نے دل کی بنجر زمین پہ ہل چلایا اور دل نرم ہو گیا، کسی نے وہ اشفاق صاحب کے بقول ایسا ٹھڈا مارا کہ آپ سجدے میں گر گئے، کسی نے لرننگ دی، کسی نے آپ کا ایکسپوجر بڑھایا، کسی نے آپ کو سمارٹ کر دیا۔ سر یہ جو کائنات سے محبت ہے، جو رومی کا بھی پیغام ہے، آپ اس پیغام کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں کہ فقیر کے لیے اس کائنات سے محبت کرنا، انسانوں سے محبت کرنا، اس ویرائٹی کے ساتھ محبت کرنا، یہ سبق فقراء کا یقیناً ہے۔ سر آپ اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں؟ میں آپ کی نظر سے اس محبت کے پیغام کو جاننا چاہوں گا۔ فقیر کا جو اینگل ہے وہ تھوڑا سا عام آدمیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی رب کی مخلوق ہے جس رب کا بندہ میں ہوں۔ تو جس طرح سے ماں کے دل میں اترنے کا راستہ اس کی اولاد کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ کسی ماں کے آپ پسندیدہ آدمی بن جائیں تو اس کے بچوں سے پیار کیجیے، تو ماں کے دل میں اتر جائیں گے آپ۔ رب تعالیٰ تو ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ فقیر مخلوق سے پیار کرتا ہے کہ وہ رب کے قریب چلا جائے، جی سر، اس کا اینگل یہ ہے، جی سر، اور اسی میں وہ دلوں پر راج کرنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے علاقے کا ایک پولیس آفیسر جو علاقے کا انچارج ہے، جب وہ بازار سے گزرتا ہے تو لوگ اس کو اٹھ کے سلام کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ گزر جاتا ہے تو اس کے بارے میں بڑے انٹروورٹ کامنٹ پاس کرتے ہیں۔ جب وہ اس علاقے سے چلا جاتا ہے تو اس کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لاہور میں ایک بزرگ ہیں جو آرام فرما رہے ہیں، پچھلے 950 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، داتا صاحب 950 سال سے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود لوگ وہاں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، ادھر کوئی بیک نہیں موڑتا، آؤٹ آف ریسپیکٹ۔ اور یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے کسی کو زندگی میں اوئے بھی نہیں کہا۔ تو جب ہم خلق خدا کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں تو ہم ان کے دلوں پر راج کرنے لگتے ہیں، جبکہ جو آدمی اپنی اتھارٹی سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے وہ دلوں پر حکومت کبھی نہیں کر پاتا، وقتی ہوتی ہے۔ محبت سب سے زیادہ پاورفل چیز ہے، اور انسان جتنی محبت بانٹ سکے خلق خدا میں، خلق خدا کہہ رہا ہوں جس میں سبھی شامل ہیں، جانور بھی، تمام جاندار کے لیے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو رب تعالیٰ ایک بڑا مقام عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ شاہ صاحب، ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ انسیکیورٹیز ہیں، اور ان سیکیورٹیز کی وجہ سے لوگ اطمینان میں نہیں۔ پاکستان کے بدلتے حالات، ملکی حالات پہ ہم ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں۔ یہ جو انسیکیورٹیز اور انسرٹنٹیز ہیں، ایک فرد واحد ان کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سارے مزے خراب کر دیتی ہیں۔ مہنگا ترین کھانا، بہترین کافی اور ایک شاندار والنٹس براؤنی سامنے پڑی ہو، آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے اگر آپ میں خوف ہے، آپ میں خدشہ ہے۔ میں نے سر لوگوں کے چہروں کے رنگ بدلتے دیکھے ہیں صرف انسیکیورٹی، انسرٹنٹی کی وجہ سے۔ ان کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں صرف انسرٹنٹی، انسیکیورٹی۔ کیسے فرد واحد ختم کریں؟ اگرچہ بڑا فار فیچڈ آئیڈیا لگے گا آپ کو،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے، اس کے خواہشات حد سے بڑھ جائیں، تو رفتہ رفتہ چیزیں اسی نہج کو آئیں گی کہ سینس آف انسیکیورٹی ہو جائے گی۔ فقیر لوگوں کو آپ دیکھیے، کبھی کہیں ویلڈرنیس میں ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہے، نہ پہننے کو پورا کپڑا ہے، نہ کھانے کو پوری روٹی ہے، نہ سر چھپانے کے لیے پوری چھت ہے، وہ بیرسٹ منیمم ریسورسز پہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیے بڑا خوش اور بڑا مطمئن نظر آئے گا آپ کو، حالانکہ پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ کفن کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، بڑا اطمینان سے بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ خوف نہیں کہ مجھ سے کچھ چھن جائے گا۔ جب ہماری خواہشات حد سے بڑھنے لگتی ہیں، غلبہ ہو جاتا ہے ہم پر، جو کچھ وہ ہمیں رب تعالیٰ عطا فرما رہا ہوتا ہے، ان خواہشات کے غلبے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیں کم دکھائی دیتا ہے۔ اپنی خواہشات کو جلد سے جلد پورا کرنے کے لیے ہم ایسے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں جو کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ہر آدمی اپنی جگہ یہی رویہ رکھتا ہے، اس سے ایک سینس آف سیکورٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ جہاں معاشرے میں قناعت ہوگی، وہاں دوسرے کے لیے ایثار آئے گا، اور جہاں ایثار ہوگا وہاں معاشرے میں ایک کوہین پیدا ہوگا، اور اس کوہین کے نتیجے میں ایک سینس آف سیکورٹی ڈیولپ ہوتی ہے بجائے سینس آف انسیکورٹی کے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ قانون کی پابندی کر رہے ہیں، اپنے لین میں ہیں، ٹریفک سگنل پہ اسٹاپ لائن پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ آپ کی سائڈ سے آئیں گے، آپ کے آگے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ بڑا معمولی سا واقعہ ہے جو شاید نوٹس بھی نہ کیا جائے، لیکن یہی چیزیں آگے راہ دیتی ہیں۔ آپ لائن میں کھڑے ہیں، اپنے باری کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں اس لائن میں آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو آنسریبل ہوں گے اس کے لیے کہ ہم نے دوسروں کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے ہم نے۔ یہ سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہونے کی ابتدا ہے جب ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ کی ایک فائل ہے، اسے روٹین میں اپنے نمبر پر ڈسپوز آف ہو جانا چاہیے۔ میں جاتا ہوں، میں جا کے تعلقات استعمال کرتا ہوں یا دوسرے کوئی انفیئر طریقہ استعمال کرتا ہوں، اور اپنی فائل کو میں وقت سے پہلے ڈسپوز آف کروا لیتا ہوں۔ یہ سینس آف انسیکیورٹی کا باعث بنے گی۔ ہم اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیئر کر لیں تو بڑی چیزوں میں ہم کبھی خوار نہیں ہوں گے۔ وہ انگریزی کا ایک مشہور محاورہ ہے، یو ٹیک کیئر آف پینیز، پاؤنڈز ول ٹیک کیئر آف دیم سیلز۔ آپ کو صرف پینیز پر توجہ دینی ہے، پاؤنڈ از خود سیکیور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سر انسیکیورٹیز کا ایک شعبہ رشتے ہیں، ہمارے ہاں رشتوں میں بھی سر شدید انسیکیورٹیز ہیں، بالخصوص میاں بیوی کے رشتوں میں شدید انسیکیورٹیز ہیں۔ میں نئے بننے والے رشتوں میں بچوں میں دیکھتا ہوں، ینگ بچوں میں شدید انسیکیورٹیز، یعنی شدید یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، کہیں سب کچھ دھرے کا دھرا نہ رہ جائے۔ ان انسیکیورٹیز کو جو رشتوں پہ انسان اور انسان کے درمیان میں ہے سر، کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے انسیکیورٹیز کو، رشتوں کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ہی صورت میں ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنے میں بلیو کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہمارے اندر اپنے ایک ایسا اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ اس اطمینان سے ہم یہ کبھی سوچ ہی نہیں پاتے کہ دوسرا آدمی ہمیں چھوڑ جائے گا، کیونکہ آپ ایثار سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے سر، اکوموڈیٹنگ ہیں آپ۔ بہت کم جگہوں پہ آپ کو ایسا ملے گا کہ اگر آپ ایثار سے کام لے رہے ہیں تو آپ کا لائف پارٹنر آپ کو چھوڑ کر چلا جائے۔ یہ ہوتا وہی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میری اپنی ہے،
میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. جب یہ رویہ ہم لیتے ہیں، اب یہ رویہ میں نے سیکھ تو لیا مغرب سے، لیکن میں نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا کہ اس رویے کے نتیجے میں مغربی معاشرے میں صورتحال کیا بن گئی ہے. کہیں کسی رشتے کا کوئی تقدس نہیں ہے. تو ہمیں یہ پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جو رویہ ہم اپنانا چاہ رہے ہیں اس کا آؤٹ کم کیا ہے. بظاہر تو بڑی خوبصورت بات لگتی ہے کہ یہ میری زندگی ہے، میں اس کو اپنے طریقے سے گزاروں گا، میں اس طرح گزاروں گا جیسے میں چاہتا ہوں، لیکن اس کے نتائج بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ بڑا ویل نیٹ، مربوط اور ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ معاشرہ ہے. یہاں یہ رویہ کام نہیں کر پاتا. یہاں پر تو دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات ہے. تو جتنا ہم دوسروں کو اکوموڈیٹ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی بہتر ہے. اب دیکھیے حدیث مبارک ہے کہ تم میں سب میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. وہ نفع بخش اسی صورت میں ہوتا جب انسان اپنی ذات کو بھلا کے دوسروں کے لیے زندہ رہنے لگتا ہے. بالکل ٹھیک سر. ایک آخری سوال ہے سر میرا. سر یہ سوال بھی عموماً رویے، ریلیشن، ان چیزوں کے حوالے سے سر ایک ایسا شخص جس کا اخلاق اچھا ہے، جو اکوموڈیٹ کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے سر، اور ساتھ ہی ساتھ میں فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے، یہ سارے وہ پازیٹیو ورڈز ہیں جو بالخصوص ریلیشن شپ میں، یہ سر باس ہو سکتا ہے، یہ دوست ہو سکتا ہے، کولیگ ہو سکتا ہے، کچھ سینئر ہو سکتا ہے. سر وہ سب کچھ کرنے کے بعد اکثر یہ ایکسپیرینس، یہ میں نے کائنڈ لوگوں کا، پلیزنٹ پرسنالٹیز کو یہ فیس کرتے دیکھا ہے، یہ ان کی کمپلین ہوتی ہے سم ٹائم کہ لوگ ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنے لگ پڑتے ہیں، اور وہ ایسی ایکسپیکٹیشنز یا ایسی امیدیں باندھتے ہیں جو پوری نہیں کی جا سکتی. کیونکہ ایک ایسا انسان جو کامیاب ہے، جو انفلوئنسر ہے، انفلوئنشل بھی ہے، الٹیمیٹ وہ ڈیوائیڈڈ ہے سر. آپ کا میرا ایک بڑا محبت کا تعلق ہے، میں شاگرد ہوں سر، تو میں آپ کی مصروفیات کو جانتا ہوں سر، ذمہ داریوں کو جانتا ہوں، اور اس میں سے میں یہ غنیمت سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ وقت مل جاتا ہے. اگر سر میری ایکسپیکٹیشنز یہ ہو جائیں کہ میں محبت میں ہی ہر وقت آپ کے ساتھ بندہ رہوں، تو سر آپ کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی سر. یہ کیسے سر لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، یا ایک ایسا شخص جو یہ فیس کر رہا ہے وہ کیا ایسا کرے؟ ایک زمانے میں میرا خیال ہے شاید 1974-73 کی بات ہے، ہمارے ملک کے بہت ہی سیلیبریٹڈ اور ملٹی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھے معین اختر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. انہوں نے ٹی وی پر ایک جوک سنایا جو چلتے چلتے میرے کان میں بھی پڑا کہ ایک غریب آدمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے گیا اور تربوز لے آیا. تو جب اسے کاٹا تو اس میں سے ایک جن برآمد ہوا. جن نے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو معین اختر اس غریب آدمی نے جواب دیا سوچ سوچ کے کہ بہت خوبصورت عالی شان مکان بنا دو. تو اس نے کہا پاگل ہوئے ہو، مکان بنا سکتا ہوتا تو میں تربوز میں رہتا. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے. بہت بہت شکریہ سر، بڑی نوازش، تھینک یو.